الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. حضرات علماء کرام اور بہادر پور کے باشندگان، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے دنیا کے تمام انسانوں کو اور تمام جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ افعال سے ہو، وہ ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ایسی عبادت کو اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو مشرک کہا جاتا ہے اور ایسے اعمال کو شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ شرک سے بچے اور خالص اللہ کی عبادت کرے۔ علماء کرام نے عبادت کی 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط عبادت کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں لازم ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط جو علماء کرام نے بیان کی ہے کہ عبادت کرنے والے کا ارادہ پکا اور سچا ہو اور ذرہ برابر اس کے اندر سستی اور تساہلی نہ پائی جاتی ہو اور اپنی تمام تر توانائی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں جھونک دے، لگا دے اور اس کے اعمال سے اس کے اقوال کی تائید ہوتی ہو اور وہ فعل میں تضاد نہ پایا جاتا ہو، تب جا کے ہماری عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ چنانچہ پتہ یہ چلا کہ آدمی کو جو کہنا چاہیے وہ کرنا بھی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا ناپسند ہے کہ انسان جو کہے اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ خلاصہ کلام یہ کہ عبادت کے شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کا ارادہ پکا اور سچا ہو۔ دوسری جو شرط اہل علم نے بیان کی ہے وہ یہ کہ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پایا جائے، یعنی ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں اور دنیا کا کوئی بھی مقصد اس عبادت کے پیچھے نہ ہو۔ کسی اور کو خوش کرنا، کسی اور سے کچھ صلہ پانا ہمارا مقصد ہرگز نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دین کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے اور ہر طرف سے کنارہ کشی اختیار کریں اور یکسو ہو کر اور ہماتن اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو کر اسی کی عبادت کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس لیے صلہ نہیں دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کا احسان ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بدلہ اس انسان کو دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ ہم جو تمہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں یہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں اور کوئی شکر گزاری ادا کریں یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے عبادت کریں گے، اللہ کو خوش کرنا اگر مقصود ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے اجر و ثواب کو دوبارہ کر دے گا۔ اور اگر ہم دنیا کے لیے اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا ملے بھی، یعنی جتنا ہم چاہتے اتنا نہ ملے، کچھ حصہ مل بھی سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ یہ دنیا داروں کے لیے جن کا مقصد دنیا کا حصول ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی حصہ ان کا نہیں ہوتا ہے۔ تو عبادت کی دوسری شرط میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اخلاص ضروری ہے اور نیتی ضروری ہے، اور آخری شرط یہ کہ ہماری جو بھی عبادتیں ہوں وہ شریعت کے مطابق ہوں، شریعت کے موافق ہو، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طور طریقہ تھا اور اس طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ۔ میرے بھائیوں ان تمام آیتوں اور ان جیسی بہت ساری آیتیں ہیں جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری اور آپ کی عبادت اسی وقت قبول ہو سکتی ہے، مقبول ہو سکتی ہے، اجر و ثواب مل سکتا ہے جب وہ شریعت کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ہماری عبادتیں ان تین شرطوں کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ پہلی شرط کہ ارادہ پکا سچا ہو، دوسری عبادت کہ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پایا جائے، اور تیسری شرط یہ کہ ہماری عبادت کتاب و سنت کے موافق ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کر دے، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔